دین وہی سے سمجھا جاتا ہے، عقل کے ترازو میں نہیں تولا جاتا، اور جب عقل کو وہی پر حاکم بنا دیا جائے تو انجام یہی ہوتا ہے کہ انسان تقدیر جیسے بنیادی عقیدے میں بھی ٹھوکر کھا بیٹھتا ہے۔ چند دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آئیے پہلے اسے سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، رمضان مبارک۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے ایک دفعہ آپ کے ڈسکشن میں آپ سے کسی نے سوال کیا تھا جس پہ آپ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کی تفسیر آپ کے صرف استاد کے انتظار میں مت بیٹھیں، کسی اچھے مفسر کی آپ تفسیر پڑھیں اور قرآن کو خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کی وجہ سے میں نے تفسیر پڑھنی شروع کی، جس کے لیے میں آپ کو ہمیشہ دعائیں دیتی ہوں اور آپ کی بہت شکر گزار ہوں میں۔ بس یہ یاد رکھنا، سوال میں آپ کو لیتا ہوں، جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے نا دنیا میں کسی کے ساتھ، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے کرتوت ہے۔ تو اب میری وجہ سے نہیں تفسیر پڑھیں گی، اللہ عز و جل نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا، یہ بھی اللہ پہ لوٹائیں واپس۔ جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے نا دنیا میں کسی کے ساتھ، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے کرتوت ہے۔ آپ نے سنا، کہا جا رہا ہے کہ برے اعمال اللہ کی تقدیر میں نہیں ہے۔ میرا سوال ہے، کیا کوئی کام اللہ کے علم اور مشیت سے باہر ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم خود فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن پاک کو فیصل بنا لیتے ہیں کہ قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو بیان کیا ہے کہ جب انہیں بھلائی پہنچتی وہ کہتے یہ ہماری طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو پریشانی پیش آئی تھی اس کو منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور آگے فرمایا کل کل من عند اللہ۔ آپ کہہ دیں کہ یہ تمام اچھائی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، برائی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، خیر کا کام ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور شر کا کام ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہیں کہ سب کچھ میری طرف سے، اور ویڈیو میں آپ نے خود سن لیا کہ خیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور شر ہم بندوں کی طرف سے۔ سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ اس کے اندر دونوں اعمال ہیں، اعمال خیر بھی اعمال شر بھی۔ سورۃ الناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں من شر ما خلق، اس میں شر کو مخلوق کہا گیا، اور خالق کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ صرف ساحل ادیم صاحب نہیں، جس کا بھی یہی نظریہ ہو کہ خیر تو اللہ کی طرف سے اور شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، وہ مکمل تقدیر پر ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر آ گیا کہ خیر کا خالق بھی اللہ اور شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ساحل الدین صاحب اور ان کے علاوہ جس کا بھی یہی عقیدہ ہو کہ خیر تو اللہ کی طرف سے اور شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم بندوں کی طرف سے ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اور آگے جو قرآن کا انکاری ہو، جو قرآن کا منکر ہو، اس کے متعلق حکم کیا ہے یہ دارالافتاء سے رجوع کرنا پڑے گا۔